الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جنگ و جہاد میں، پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، خرچ کرنے کے بعد اس کا احسان جتاتے نہیں اور تکلیف دینے والی بات کرتے نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے ان کا، اور قیامت کے دن ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ بھلی بات کہہ دیں، درگزر کر دیں، یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس صدقے کے بعد تکلیف دینے والی بات کہی جائے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بڑے بردبار اور تحمل مزاج ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، خرچ کرنے کے بعد پھر وہ لوگ احسان نہیں جتلاتے اور تکلیف دینے والی بات بھی نہیں کرتے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر وہ پائیں گے، اور اس قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم پہنچے گا۔ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس صدقے کے بعد تکلیف دینے والی بات کہی جائے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ یہاں سے کل کے سبق سے بھی 1 2 3 4 تقریباً 4 رکوعوں کے اندر مال کی بات آئی ہے۔ 4 رکوع میں سے 2 رکوع میں مال صدقہ خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کے آداب احکامات بتائے گئے۔ پھر بقیہ 2 رکوع میں قرض کیسا لینا، قرض کے آداب کیا ہے، قرض ادا کرنا کیسا، قرض جب دے دیں تو کیا کرنا ہے، لکھا پڑھی کرنا نہیں کرنا۔ آج جو لکھا پڑھی کرتے نہیں، یہ ان کے پاس ہے سو کہ علم نہیں ہے، ہمارے قرآن کا علم ہے، یہ لکھا پڑھی کرنے کی بات قرآن کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، قرآن مجید کی آیت ہے یہ۔ اب یہ جو آیت ہے اگلا آئے گی، 2-3 صفحوں کے بعد آئے گی۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت یہ ہے، سب سے بڑی آیت، اتنی بڑی ایک صفحہ، اتنی بڑی آیت کون سی بھی نہیں ہے، ایک صفحہ پوری آیت ہے۔ یہاں ایک کبھی بتائیں گے، ٹھیک ہے چھوڑو، لیکن اب آج کے لیے سمجھو۔ بنیادی بات تو اسلام میں بنیادی حکم تو توحید ہی ہے، بنیادی بات عبادتیں، اس کو چھوڑ کر اب عبادتوں کے بارے میں، توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آیت نہیں لایا، لیکن معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنی ایک صفحے کی آیت لایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ توحید اور عبادتوں کے بعد میں بلکہ سمجھانے کے لیے کتابوں کی باتیں، بزرگوں کی باتیں ایک سمجھانے کے لیے کہوں کہ پورے دین میں سے عبادات کا دین صرف 25% ہے، بقیہ 75% دین کس میں ہے؟ معاملات میں ہے۔ معاملات میں ہمیں معاملات کا تو کیا ہمارے معلوم نہیں، آہستہ آہستہ جب بات آتے جائے گی بتاتا جاؤں گا۔ قرض کے احکامات، لکھا پڑھی، لکھتے سے وقت میں کتنے لوگوں کا گواہ ہونا، مرد ہو تو کتنے گواہ ہونا، عورتیں ہو تو کتنے گواہ ہونا، یہ سارے احکامات قرآن مجید میں ہے۔ تو پھر آپ سنیں گے، سمجھیں گے، تو پھر اس حساب سے آپ کو معاملات کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو 4 رکوع میں سے شروع کے 2 رکوع میں صدقے کی فضیلت اور صدقے کے احکامات، مسائل وغیرہ بیان کیے گئے اور اس کے شرائط بیان کیے گئے۔ آخر کے 2 رکوع میں سود کی مذمت، سود کتنا برا ہے اسے بیان کیا گیا، اور معاملات، قرض وغیرہ کے احکامات کو بیان کیا گیا۔ تو بیچ کی بات تھی، آپ کو بتا دیا۔ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ 1 2 3 4 صفحوں تک یہی بات چلتی رہے گی، صدقے کی اور صدقے کی فضلت، صدقے کے شرائط، صدقے کے احکام، یہی چلتے رہیں گے۔ 2 رکوع کے بعد پھر سود کی مذمت بیان ہوگی، پھر اس کے بعد پھر معاملات بیان ہوں گے، قرض کے احکامات۔ تو آپ ذہن میں رکھیں ہمارا سبق کیا چل رہا ہے، آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو کل کے سبق سے بات شروع ہوئی صدقے کے فضائل وغیرہ۔
تو صدقے کی فضائل میں کل کی آیت میں بھی آپ توجہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کل کی آیت میں بھی صدقے کی فضیلت کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک مثال سے بات سمجھائے. اگر مثال ایک بیج بو ہوگی تو 60 ڈالیاں نکلیں گی، 60 ڈالیوں میں سے ہر ڈالی کو 100 دانے لگیں گے، یہ مثال بیان کی اللہ تعالیٰ. تو آج بھی اللہ تعالیٰ آج کیا بیان کر رہے ہیں؟ تو آج بھی صدقہ اور خیرات کرنے والوں کی بات ہے، مال خرچ کرنے کی. لیکن اللہ تعالیٰ آج کے سبق کے اندر صدقہ قبول ہونے کے لیے، مال قبول ہونے کے لیے کیا شرائط ہے، وہ شرطوں کو اللہ بیان کیا. 2 شرطیں. قیامت کے دن 2 باتیں ہوں گی، اور ان 2 باتوں کو پانے کے لیے دنیا کے اندر 2 چیزوں کو کرنا پڑے گا. نہیں کرنے کے ہے نہیں کرنا. وہ نہیں کرنے کے کام پر بھی اللہ کا بڑا عجیب کرم ہے، جیسا کرنے کے کام پر ثواب ملتا ہے، نہیں کرنے کے کام کو نہیں کرنے پر بھی ثواب ملتا. دنیا کی ایسی کون سی پارٹی ہے، کون سا ایسا آفس ہے بتاؤ، کون سا ایسا یجمان ہے، گونڈا ہے بتاؤ، کام کو جاگو کرے تو بھی پیسے دینا، نہیں کرنے کا کام نہیں کرے تو بھی پیسے دینا. ایسا کون سا آدمی یجمان ہے بتاؤ؟ کون سا بھی نہیں ہے. اللہ ایسا یجمان ہے کہ وہ جو کام کرو بول رہا کر رہے تو بھی ہمارے کھاتے میں پیسے ڈال دے گا، آخرت کے پیسے. نہیں کرنے کا کام نہیں کر رہی تو پھر بھی ہمارے کھاتے میں اللہ اکاؤنٹ پیسے ڈال دے گا، آخرت کا پیسہ. تو ایک علمی بات، اسے یاد رکھ لو. تو اس کے بعد اب دیکھو آخرت کے اندر 2 چیزیں ہوں گی. ایک چیز کیا ہوگی؟ ایک چیز آخرت کے اندر جو آپ صدقہ کریں گے یہاں دنیا کے اندر، اس کا آپ اپنے رب کے پاس اجر پاؤ گے. دوسرا، ان کو کسی قسم کا نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. یہ 2 چیزیں، صدقے کا ثواب اور غم اور حزن، یہ 2 ہوں گے. پریشانی اور وہاں جا کر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ 2 چیزیں ہوں گے. کون سے؟ ثواب پائیں گے مال خرچ کرنے پر، ثواب پانے کے لیے مال خرچ کرنا. تو ثواب پانے کے لیے مال خرچ کرنا، تو پھر مال خرچ کرنا، اور دوسرا وہاں قیامت کے دن پریشان نہیں ہوں گے. یہ 2 چیزیں ہونے کے لیے کیا ہونا پڑے گا؟ اس کی 2 شرطیں ہیں، ثواب پانے اور غمگین سے بچنے کے لیے، پریشان ہونے سے بچنے کے لیے 2 اللہ شرطیں لگا دیا. تو پہلی شرط کیا؟ احسان نہیں جتلانا. ثواب پانے کے لیے بھی آدمی کو احسان نہیں جتلانا چاہیے. عام طور پر اس بیماری کے اندر ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج بہت ڈوبا ہوا ہے. کسی کو کیا تو دے دیے تو بس اب ہو گیا، گویا کہ اب انوج خدا ہو گئے، سب کچھ اسے انوج بخش دیے، سو اللہ کا بھی نہیں کرا. ایسی بات بولتے رہتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں بولنا. اللہ کے پاس اگر ثواب پانا ہے تو پھر کسی کو دیے، وہ بولنا بھی نہیں کسی سے میں اسے ایسا دیا تھا، میں اسے ایسا کرا تھا، بولنا بھی نہیں. اسے چھپانے کی کوشش کرنا، جتنا ہو سکے چھپانے کی کوشش کرنا، دکھانا نہیں. نیکیاں کرتے نہیں، یہ سب یہ ولایت کی علامات میں سے. تو اس سے پہلے کبھی ایک نکتہ بتایا تھا میں، نبی کے لیے اللہ کی طرف سے قانون ہے کہ وہ اپنی نبوت کو دکھائے. ولی کے لیے اللہ کی طرف سے قانون ہے کہ وہ اپنی ولایت کو چھپائے. جو نبی اپنی نبوت کو دکھاتا نہیں وہ نبی نہیں، جو ولی اپنی ولایت کو چھپاتا نہیں وہ ولی نہیں. اب خلاصہ نتیجہ کیا، رزلٹ کیا؟ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو اپنی نبوت کو پرچار کرتا ہے، دکھاتا ہے. تو ہمیں ولیاں بننا، نیک کامہ کرنا، کر رہی بولے تو اس کے قبول ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ اپنی نیکیوں کو چھپاؤ، اپنے اعمال کو چھپاؤ. دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو. لوگ آج پیسہ تو ہے احسان کرنے کی چیز، کر کے احسان کرنا. عبادات میں بھی لوگ آج دکھانے پر آ جاتے ہیں. میں 3 بجے اٹھ کر تہجد کو اٹھاتا، بھائی 3 بجے اٹھا تو بہت تن بستی تھی، تمہیں تہجد کو اٹھے، ہمیں تمہارے کو پوچھے کیا تمہیں کتنے بجے اٹھے بول کر بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، تہجد گزار ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اگر ایسے بتاتے رہو گے اپنی اہمیت کو لوگوں کے دلوں پر لانے کے لیے، تو پھر ان کی زبان سے تو ہو سکے تو تعریف کا جملہ نکل جائے، لیکن مرنے کے بعد یہاں تعریف ہو گئی ختم، وہاں آپ ثواب نہیں پاؤ گے. سمجھ ماری بات. تو اس لیے کبھی دکھانے کی کوشش نہیں کرنا، جتنا ہو سکے چھپنے کی، چھپانے کی اپنے آپ کو کوشش کرنا. ہمیں نبیاں نہیں تو اپنی نبوت دکھانے کے واسطے، پھر ہمیں ولیاں بننا ہے، ولیوں کے راستے پر چلنا ہے، تو پھر ہمارے لیے کیا کرنا ہے؟ اصول کیا ہمارے لیے؟ اپنی ولایت کو چھپائیں، اپنے اعمال کو چھپائیں. تو پیسے جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، تو پھر خرچ کرنے کے بعد اسے چھپانے کی کوشش کرنا. دکھائیں گے، احسان جتائیں گے، میں دیس اس کو اسے نوکری لگی، سو میں پڑھایا بھائی، اس کے پاس اس کا باپ مر گیا تھا، اس کی اماں بیوہ تھی، اس کے پاس پڑھنے کے لیے کچھ پیسہ نہیں تھا، میں پیسہ لگایا بھائی، میں لگایا پیسے اسے، میں دلایا نوکری اسے، حیدرآباد میں جاب دلایا، امریکہ کے لیے اس کا میں
انتظام کیا جانے کا، سعودی کو جانے کا اس کا انتظام کیا، میں میرا ذاتی خرچ کیا، میرے بچے کو اتنا خرچ نہیں کیا جتنا میرے بھائی کے بچے کو، میرے بھانجے کے لیے اتنا خرچ کیا. یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ثواب پانا ہے تو پھر یہ سب نہیں کرنا، نہیں تو پھر سب بولتے رہو، سب بولتے رہو. جمعہ کے دن آ کر مائک لے کر بولتے رہو، سب یہاں سب کو سب آپ کا اجر کیا ہے سب یہاں چلے جائے گا. اب وہاں امید نہیں رکھنا، اللہ کے پاس ثواب لینے کی امید آپ چھوڑ ڈالو. یہاں بولتے رہیں گے، بولنا ہے تو پھر بول ڈالو، وہاں کی امید نہ رکھو. نہیں وہاں پانا ہے ثواب تو پھر یہاں چپ رکھو، اپنے منہ کو بند کر لو، بولنا نہیں. ثواب کر دیے، چھپ چھپ کر صدقہ کرنا، دکھا کر صدقہ نہیں کرنا، چھپ چھپا کر بولنا بھی نہیں. اسے بولنا لینے والے آدمی کو بھی، بلکہ بزرگاں فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کسی کو بھی دیتے وقت میں بالخصوص ائمہ کو، اماموں کو، مؤذنوں کو تنخواہ بھی دیتے ہوں، لیکن پھر بھی وہ لوگ مسجدوں کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر ایسے وقت میں بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، اور ایسے اعمال اور ایسے واقعات بھی ہیں کہ پھر وہ مسجد کے لوگ جب تنخواہ دینے کی بات آتی مسجد کی خدمت گزاروں کو، اماموں کو، مؤذنوں کو، خطیبوں کو، تو اس وقت میں انہوں کیا کرتے تھے، اللہ کے گھر کے خدمت گزارا بھائی بول کر انہوں کیا کرتے تھے، ان کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہونا چاہیے، ان کا مرتبہ مسجد میں، ممبر میں، اذان کے وقت میں سب سے ان کی آواز بلند ہوتی ہے، ان کی جگہ آگے ہے، ان کی جگہ اوپر ہے بول کر مسجد کے لوگ کمیٹی والے بھی تنخواہ دیتے وقت میں اپنے ہاتھ کو نیچے کرتے تھے، امام صاحب اور مؤذن صاحب کے ہاتھ کو اوپر کرتے تھے. وہ طریقہ جیسا اپناتے تھے، ایسا دیتے نہیں تھے، لے بول کر ایسا دیتے تھے، آپ قبول کر لیجئے ایسا بول کر. تو طریقہ یہ ہوتا ہے. تو دکھانے کی بات نہیں کرنا، دکھانا نہیں کبھی بھی. کسی پر احسان کر دی تو پھر دکھانا، چھپانے کی کوشش کرنا. جتنا چھپاؤ گے، جتنا اخلاص ہوگا، اتنا اپنے عمل کے اندر وزن بڑھے گا. اخلاص نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال آج کی ایک بیماری یہ ہے کہ آدمی ذرا بھی کچھ عبادت کر لیا تو پھر آدمی اس کے اظہار کرنا چاہتا رہتا ہے. میں تہجد پڑھتا ہوں با، 3 بجے اٹھا آج، میں اشراق بھی پڑھتا ہوں با. یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں بات. یہاں ایک بات بھی سمجھو، جتنے نوافل ہیں نہیں، تہجد وغیرہ، اشراق وغیرہ، چاشت وغیرہ، جتنی نوافل ہے، یہ اصل میں مسجدیں جو ہے، یہ اصل میں یہ مسجد کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں فرمائے کہ جس کا گھر مسجد کے قریب میں ہے، وہ اگر مسجد کو آ کر نماز نہیں پڑھے گا میں اس کا گھر جلا دوں گا، ایسا بول کر جو حدیث میں وعید ہے، یہ فرض نماز کے بارے میں ہے، نفل نماز کے بارے میں نہیں ہے. پیغمبر نے جو وعید فرمائی ہے، بیان فرمائی حدیث کے اندر، مسجد کے قریب گھر ہے، مسجد کو رہے گا تو پھر میں اسے جماعت کھڑا کر کے کچھ نوجوانوں کے طبقے کو بھیجوں، کون کون لوگ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بات ان کی نماز نہیں ہوگی، دوسرا ان کے گھر کو آگ لگا دو. یہ جو وعید ہے، یہ نفل نماز، تہجد نہیں پڑھ رہا، یہاں آ کر تہجد نہیں پڑھ رہا، یہاں آ کر اشراق نہیں پڑھ رہا، اس لیے میں گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں تہجد کی، اشراق کی، اس کے گھر کو آگ لگا دوں گا، اس لیے نہیں فرمایا. فرض نماز مسجد میں پڑھنے کے بجائے گھر میں پڑھتا ہے تو پھر اس کے لیے بلا عذر، بلا کسی عذر کے اگر گھر میں فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس حدیث کی وعید ہے آنکھ لگانے کی. نفل جو نمازیں ہیں، یہ نفل نمازیں اصل میں مسجد کے اندر فرض نماز پڑھنا، بقیہ اور دوسری نمازیں جو نفل وغیرہ ہیں پورے گھروں کے اندر پڑھنا. ایک بات گھر میں پڑھنے کا، ایک تو کیا پیغمبر کی دوسری حدیث میں پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان کا مطلب کیا؟ ہمارے گھروں کے اندر مردے ہیں؟ نہیں. مطلب کیا اس کا حدیث کا؟ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے جیسا مسجد کے اندر ماحول ہوتا ہے، قبرستان چلے جاؤ گے وہاں سناٹا رہے گا، خاموشی رہے گی، وہ خاموشی علاقہ، خاموشی دنیا ہے وہ. تو پھر یہاں مسجد کے اندر بیان ہوگا، تقریر ہوگی، درس ہوگا، تفسیر ہوگی، بزرگوں کے واقعات بیان ہوں گے، صحابہ کی زندگیاں بیان ہوں گی، عقائد بیان ہوں گے، قرآن پڑھا جائے گا، سمجھایا جائے گا. تو پھر جیسا یہاں ماحول ہوتا ہے اللہ کا، اللہ کی باتوں کا، تربیت کا لوگوں کے، تو پھر ویسا ماحول عبادت کا، تربیت کا اور ذکر و اذکار کا، تلاوت کا ماحول اپنے گھر کے اندر بھی ہو. جیسا یہاں بات کرتے رہیں گے تو پھر یہ مردہ نہیں ہوتی، قبرستان نہیں ہوتی. پھر ویسا اپنے گھروں کو بھی اندر بھی ایسا ماحول بنا کر رکھیں گے تو وہ بھی قبرستان نہیں بنے گی. یہ مطلب ہے پیغمبر کی حدیث کا. تو اس لیے فرض نماز یہاں پڑھنا ہے، بقیہ نفل نماز آپ نے گھر کے اندر پڑھیں گے تو بہتر ہوگا. اچھا، بزرگوں نے، فقہا نے فتویٰ دے دیے تھے پہلے کہ فرض نماز کے لیے مسجد کو آؤ، نفل نمازیں گھر کے اندر پڑھ لو. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ذرے لوگوں پڑھنے والے گھر کے اندر جا کر بھی پڑھتے تھے. اب ذرے لوگوں کیا ہو گیا، گھر میں جا کر پڑھنا بول کر نیت لے کر ہی جاتے تھے، لیکن گھر جانے کے بعد بھول جاتے تھے، یا گھر کے کام کاج وغیرہ پڑھ کر ذہن سے بات نکل جاتی تھی. پھر اس لیے فقہا نے کیا فتویٰ دیا، کیا فیصلہ کر لیا کہ بھئی فرض بھی ہاں پڑھ لو، نفل بھی ہاں پڑھ لے کو جاؤ. اگر گھر کو جا کر پڑھنے کا بھروسہ نہیں ہے تو بھی ہاں پڑھ لے کو چلے جاؤ. وہاں جا کر پڑھنے کا بھروسہ نہیں ہے تو پھر ہاں پڑھ لے کو چلے جاؤ. فقہا نے پھر بعد میں یہ فتویٰ دیا ہے. بہرحال
بہتر یہی ہے کہ آدمی نفل نمازیں گھر کے اندر پڑھے تو اچھا ہوگا. اس سے ایک فائدہ تو گھر قبرستان نہیں بنے گا، پیغمبر کی حدیث کی تشریح میں آ جائے گا. دوسرا فائدہ گھر کے اندر نفلیں پڑھنے کا، ہماری بیوی بچے بھی نمازی بن جائیں گے، ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. خالی بولتے رہیں گے تو بولنے سے بات اتنی اثر نہیں کرتی جتنا کہ آدمی کرنے سے اثر پڑتا ہے. تو یہ فائدے ہوں گے میرے حال. تو احسان نہیں جتنا. آج ہمارا ماحول مزاج ذرا کیا تو کر لیا تو دکھانے کا مزاج، ہمارا دکھانے کا مزاج. دے دیا بھائی ان کو، میں دیا ان کو پین دیا، دیکھو میں پین دیا، ان کو نہیں تھا ان کے پاس پین دیا. میں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، دکھا کر بھی نہیں دینا، چھپا کر دینا چاہیے. جتنا ہو سکے چھپا کر دینا ہے. چھپا کر دیں گے اجر پائیں گے، دکھا کر دیں گے اجر خالی. تو ایک شرط تو کیا، صدقہ قبول ہونے، اللہ کے پاس اجر پانے کے لیے ایک شرط احسان ہی جتلانا. دوسرا کیا، ولا عذا، تکلیف دینا نہیں. صدقہ کرنے کے بعد تکلیف دینے والی بات نہیں بولنا، اسے دل دکھنے والی، دل ٹوٹنے والی، توڑنے والی بات نہیں بولنا. تو یہ چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایسی ہو جاتا. ہمیں شادی کرے سو اس کے بچے کی، کہ ابھی نہیں تھا اس کے پاس، اب دیے تو ہو گیا، تو شادی ہو گئی تو بچے بھی ہوئے، تو بھانجی کی شادی ہو گئی تو بہنی مر گیا تھا، شادی کر دیے بھانجی کو بچے. اب بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کون پوچھے؟ تو کہہ رہا ہے کہ ابا شادی بول کر کون پوچھے؟ اب بولنا کیا ہے؟ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ اب بولنا چاہ رہا، بتانا چاہ رہا جیسا او خدا ہے، اسے جسم دیا، اس جسم اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میں بھی ہوں. ان جو کر رہا بڑا احسان کرا، میں چھوٹا احسان کروں بول کر بتانا چاہ رہا. بتانا نہیں، احسان جتلانا نہیں. احسان جتانے کا حق صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے. ان احسان جتانا سے اس کے علاوہ کسی بھی انسان کو حق جتانے کا حق نہیں ہے. ان احسان جتائے اس کی شان ہے وہ. تو بہرحال دو چیزیں، دو شرطیں پیسہ قبول ہونے کے لیے، صدقہ قبول ہونے کے لیے. ایک احسان نہیں جتلانا، چھپا کر دینا صدقہ وغیرہ، ہدیہ تحفہ وغیرہ. دوسرا تکلیف دینے والی بات نہیں بولنا. اگر یہ دو چیزیں ہو گئے تو پھر اللہ کی طرف سے دو انعامات ملیں گے. ایک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ جو صدقہ کر چھپا کر اللہ اس کا آپ کو ثواب دیں گے. دوسرا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بغیر ٹینشن کے آپ کو اللہ تعالیٰ مطمئن کر دیں گے. ٹینشن نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی. اچھا، اور آگے دوسری آیت کا ترجمہ تفسیر مطلب. اچھا، اگر کوئی آدمی آپ سے آ کر تنگ کر دے رہا، ایک فقیر سائل آیا آپ کے پاس تنگ کر دے رہا، دیکھے تو کیا رہے بھی تو روز تو 50,000 کماتا، 100 روپے دے رہے تھے، کیا ہوا، کیا جاتا ہے، ایسا بول کر تنگ کر رہا، اصرار کر رہا، ضد کر رہا. تو پھر کتاب قرآن میں لکھا ہوا قول معروف. ان تنگ کر رہا، تم کو زبردستی کر رہا، یہ رہے بھی کیا تو اتنا کمالے کو تک دے رہا، تو تنگ کر دے رہا، تو پھر کیا کرو، اس سے اچھی بات بولو. پیسہ نہیں ہے، تنگ کر رہا ہوں، سائل فقیر پوچھنے والا، تو اس وقت کیا کر ڈالو، بھائی اب میرے پاس نہیں ہے، یا چلر نہیں ہے، یا پھر کبھی آ جاؤ آپ کا خیال کروں گا. اس کو بہتر بات بول کر بھیج ڈالو. تو یہ بہتر بات، قول معروف، اچھی بات بول کے اس کو روانہ کر ڈالو. ومغفرۃ، ان ٹارچر کرنا نہیں، زبردستی کرا، دے بول کر، تو اس وقت کیا کر ڈالو، ان غصہ دلا رہا تھا تمہیں، غصے میں آنوں کو چھوڑ ڈالو اسے. ورنہ ان زبردستی کر رہا، ضد کر رہا، دیو بول کر، تو اس وقت میں آپ اگر اسے سخت بات کہیں گے، چل یہاں سے، کمینے بول کر بھگا دیں گے، گالی دیں گے اسے، تیرا ایج کام کا دھندا بول کر اگر ایسی بات بولیں گے اس کو تکلیف پہنچانے والی، یا پھر اور کوئی بات بول دیں گے سخت بات، تو پھر اس وقت اس ایسے صدقے سے، سخت بات بولنے والے صدقے سے یا اسے تکلیف دینے والے صدقے سے بہتر ہے خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس قسم کے سخت الفاظ والے صدقے یا پھر تکلیف دینے والی بات کے ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ آدمی چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے، یا پھر درگزر کر کے اسے چھوڑ دے. اللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تحمل مزاج ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں غنی جو بولے، اس کا مطلب کیا، تمہیں صدقہ کرو گے تو پھر تمہیں کیا اللہ کو دے رہے نہیں، اللہ کو پال رہے نہیں، تمہیں دو گے تو تمہارا فائدہ، نہیں دے گے تو تمہیں کام کو جائیں گے، اجالا اٹھ کر کام کو، تمہارے کو 500 ملتے شام تک، ہفتے ایک دن آپ کو بٹوڑا آتا، نہیں جائیں گے، پھر تمہیں چپ کے رہیں گے. تو اللہ کو وہی کہنا ہے، ہمیں کام کو جائیں گے یا ہمیں صدقہ کریں گے، مسجدوں کو دیں گے، مدرسوں کو دیں گے، یہ ہمارے لیے 600، اللہ کے لیے کیا بھی، اللہ ہوتا فقیر نہیں ہے. انسان یا ایھا الناس انتم الفقراء، تمہیں فقیرہ ہے، ہمیں فقیر نہیں، اللہ بول رہا ہے سپاری کے اندر، سورہ فاطر کے اندر، ہمیں فقیرہ ہے، سو ہماری کو ضرورت ہے اس کے فضل کی، اس کی رضامندی کی، ہم کو ضرورت ہے، سو ہماری رضامندی کی اسے ضرورت نہیں ہے. خدا ان ہے، سو ہمیں خدا نہیں، بندے ہمیں، عابد ہمیں، معبود وہ. تو پھر ہمارے لیے کیا بات ہے، ہمیں عبادت کرنا، صدقہ کرنا، ثواب اس کے پاس پانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو خرچ کر رہی تو پھر وہ اس کا اللہ فقیر اور بھکاری نہیں ہے، ہمیں فقیرہ بھکاری ہیں. سو ہمارا جو صدقہ ہے، ہمیں اس سے صدقہ کرنی سو کہیں کو اس کے پاس ثواب پانے کے لیے، اور اس کے لیے نہیں ہے. ان فقیر ہے اسی بات نہیں، ہمیں فقیرہ ہے، سو ہمیں اس کے پاس اجر پانے کے لیے صدقہ کر رہے. سو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں غنی فرمایا. تو میں بے نیاز ہوں، مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو صدقہ کر رہے ہو تمہارے لیے ہے. دوسرا حلیم کا مطلب کیا،
اب یہ صدقہ دے کر آدمی احسان جتاتا ہے یا تکلیف دینے والی بات کرتا ہے، تو پھر تکلیف دینے والی بات کرتا ہے یا احسان جتاتا ہے، تو پھر احسان جتانے کے بعد تکلیف دینے والی بات بول کر اب اس کے اوپر عذاب نہیں آ رہا، اللہ نکو کرو بول رہا، احسان جتانا کو بول رہا، تکلیف دینے والی بات بولنا کو بول رہا، اب یہ دو چیزیں کرنا کو بول رہا، اب پھر بندہ کر رہا، احسان جتا رہا، تکلیف دینے والی بات بول رہا صدقہ کر کے، تو پھر اللہ بول رہی واللہ غنی حلیم، اب تمہیں گناہ کر رہی نہیں کرو بولے سے کام کر رہی، تو پھر اب فوراً فی الفور اب بھی تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا، کا مطلب یہ نہیں کہ میں سو گیا ہوں، سوتا نہیں لاتا خذوہ سنۃ ولا نوم، مجھے نیند آتی بھی نہیں، مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں، تو تمہیں جو نہیں کرنے کا کام احسان جتانے کا کر رہے ہو اور دوسرا کام صدقہ کر کے تکلیف دینے والی بات بول رہے ہو، تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے، تو پھر میں کیا کر رہا ہوں، حلیم ہوں، بردبار ہوں، تحمل مزاج ہوں، چانس دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، جب میں پکڑوں گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی کسی طاقت کا کسی ڈپارٹمنٹ کی حفاظت آپ کو کام نہیں آئے گی، میرے عذاب سے آپ کو بچا نہیں سکے گی۔ تو اس لیے کرنا کیا ہے، سبق کا خلاصہ نتیجہ کیا ہے، پیغام کیا ہے، صدقہ کریں اور آپ کے خاندان میں جو لوگ غریباں ہیں، یتیماں ہیں، بیوہ ہیں، ان کا آپ خرچہ اٹھائیں، ان کے کفیل بنیں آپ، لیکن احسان نہ جتائیں، دینے کے بعد ان کو تکلیف دینے والی بات نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے پیسوں کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اللہ خرچ کرنے کے لیے، اور اللہ ہمارے اسلام کے مسلمانوں کے مسجدوں کے مدرسوں کے حاجتوں کے لیے اللہ قبول فرمائے، اور پھر خرچ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو احسان جتانے سے بچا کر رکھے، تکلیف دینے والی بات بولنے سے اللہ بچا کر رکھے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو پھر دو انعامات ملیں گے، ثواب بھی پائیں گے اور غمگین اور پریشانی سے وہاں ٹینشن سے محفوظ رہیں گے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ ہمارے اس کرنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں کو جیسا اللہ کرنے کے لیے کہا، دو کام کرنے کے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دو کام اللہ کرنے سے منع کیا، ان دو کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔